ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم بعض لوگ نماز کے آخر میں اتحیات میں یہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا، ایک ایسی جامع کسے کہتے ہیں جن میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وہ دعا میں آج سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس میں تمام چیزیں، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں اور جلدی میں صرف یہ دعا بھی مانگ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو آپ کے دل کی تمنائیں ہیں، جو دل میں دعائیں ہیں کہ میں یہ بھی مانگتا، یہ بھی مانگتا، تو ساری کی ساری اس میں آ جاتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، اللہم انی، بے شک میں، اسألک، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، پہلی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی اس کا بیڑا پار ہو۔ ایک بندے کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے، اب وہ جنت مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نمازی بنا، مجھے متقی بنا، مجھے پرہیزگار بنا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو وہی ہے، مسجد میں بندہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹا۔ ساتھ والا کہتا ہے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو، کہتا ہے شادی ابھی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی شادی نہیں ہوئی، کہتے شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کس طرح مانگ رہا ہے؟ تو جب ہدایت ہی نہیں ہے تو نمازی بننے کا کیا فائدہ، ذاکر بننے کا کیا فائدہ؟ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، سب سے بنیادی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت جب مل گئی تو اس کے بعد ایک سبحان اللہ بھی بڑی قیمتی ہے، ایک الحمدللہ بھی بڑی قیمتی ہے، ایک اللہ اکبر بھی بڑا قیمتی ہے۔ جب ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں ذکر، ہزاروں ختم قرآن، ہزاروں لاکھوں نمازیں، یہ سب رائے گاہ چلی جاتی، یہ ساری رائے گاہ چلی جاتی، ساری ضائع چلی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ذات ہیں، بڑے عادل ذات ہیں کہ جب کسی بندے کو، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، نیک اعمال، اچھے اعمال، خدمت خلق کے حوالے سے اعمال وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ بدلہ دنیا میں عطا فرمائیں یا آخرت میں عطا فرمائیں۔ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی دنیا کا بدلہ ہے۔ دنیا کا یہ بدلہ، کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، وہ مسافر خانے بنا رہا ہے، دارالامان بنا رہا ہے، بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا رہا ہے لوگوں کے لیے، یہ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ایمان سے خالی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اس کی دنیا میں شہرت اور عزت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منصف ذات ہیں، عادل ذات ہیں، کسی کی عبادت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اب ان نیک کاموں کی برکت سے، خدمت خلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتے، یا اللہ ان کے ان نیک اور اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، جو بہت بڑی دولت ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدلے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی، ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ کسی نے کوئی اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، ہے غیر مسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ایمان نصیب فرمایا۔ یہ ہے اس کا آؤٹ پٹ نیک اعمال کا۔ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ایک مدرسے کے پاس ایک ہندو کی دکان ہوا کرتی تھی۔ اب وہ ہندو کی جو دکان تھی، وہاں سامنے وہ مدرسے کے طلباء گزرتے تھے
تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی چھٹیوں کا وقت نہیں تھا، چھٹیوں کے دن نہیں تھے، نہ عید کی چھٹیاں، نہ قربانی کے لیے، اور نہ گرمی کی چھٹیاں. طلبہ اپنے بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں. تو ہندو نے آواز دی کہ بچوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انکل وہ ہمارے مدرسے میں محتمم صاحب نے فرمایا کہ مدرسے کا راشن ختم ہو گیا، فنڈ ختم ہے، فنڈ نہیں ہے، لہٰذا آپ گھروں کو چلے جائیں. آپ کا نقصان تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. تو ہندو نے کہا کہ بچوں آپ کا مستقبل، آپ کا سال ضائع جا رہا ہے، آپ ایسا کریں آپ جائیں مدرسے میں پڑھیں، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں. تو محتمم صاحب سے ملے اور ان سے کچھ ان کو راشن دیا، ان کو پیسے دیے، فنڈ دیا کہ اپنے بچوں کو آپ ان کی تعلیم جاری رکھیں، ان کی تعلیم کو ضائع نہ ہونے دیں. انہوں نے پھر جاری رکھا، تعلیم کو شروع کیا. جب کچھ عرصہ ہوا تو یہ مدرسے کے جو محتمم تھے یہ حج پہ گئے تھے. تو طواف کے دوران سامنے ایک جانا پہچانا بندہ جا رہا ہے. جب وہ سائڈ پہ وہ دیکھا تو وہی مدرسے کے ساتھ دکان والا ہندو ہے اور حج میں طواف کر رہا ہے. تو اس مولانا صاحب نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ کہاں؟ یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے فرض. تو اس ہندو نے کہا کہ جس دن میں نے آپ کے مدرسے کے طلباء کو راشن دیا، ان کو پیسے دیے، فنڈ دیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے کلمہ پڑھا دی، اور جب میں اٹھا تو میری زبان پہ یہی اسلام والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جاری تھا. تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو یہ ایک نیک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدا، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقا اور تقوی کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے تقوی نصیب فرما، والعفاف اور عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، کہ میری شخصیت پر، میری کردار پر، میرے ذات پر کوئی داغ نہ ہو، میری عافیت والی زندگی، عفت والی زندگی نصیب فرما، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، والغنا اور غنا والی زندگی نصیب فرما، مجھے غنی بنا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. ہاتھ کون نہیں پھیلاتا؟ جس کے پاس تمام نعمتیں ہوں وہ کسی کے پاس سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اب اس میں ہدایت بھی آ گئی، اسلام کے بعد تقوی بھی آ گیا، متقی، پرہیزگار، اور تیسرے نمبر پہ عزت، شخصیت، وقار، اس کا بھی سوال ہوا ہے. چوتھے نمبر پہ مال، دولت، سرمایہ، پیسہ، دولت، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، ان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا بھی سوال کیا گیا. صرف ایک مختصر دعا میں اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، یہ دعا یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز. یہ جب بھی دعا مانگے، مختصر ہو لمبی ہو، اس میں یہ ضرور مانگا کریں اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا وما علینا الا البلاغ.